بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں سول اومی کلینک سے بڑواس سے آپ سے بات کر رہا ہوں. آج ہم بات کریں گے انسومنیا کے بارے میں، یا سلیپ لیسنس، یا نیند کا نہ آنا، یا بے خوابی، سارے اسی کی نام ہے. جب کسی انسان کو نیند نہیں آتی، یا اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو نیند آ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ جو نیند نہیں آتی اور وہ نیند جو ہے اس کی ڈسٹرب رہتی ہے، اور پھر اس کو ہم اس حالت کو جو ہے وہ سلیپ لیسنس یا انسومنیا یا بے خوابی یا نیند کا نہ آنا، یہ بڑے اس کو نام ہم دیتے ہیں. اور انسومنیا جب انسان کو ہوتا ہے تو جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کا موڈ خراب ہوتا ہے، اس کا جسم جو ہے وہ تھکا ہوتا ہے، وہ تازہ دم نہیں ہوتا، اس کو موڈ کی ایشوز ہوتے ہیں، ڈپریشن جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، اور اس کی جو ورک پرفارمنس ہے وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے. کسی بھی انسان کو کتنی نیند جو ہے وہ آنی چاہیے یا اس کو لینی چاہیے، یہ ویریشن کرتا ہے، اس کے پیٹرن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک انسان کا جو سلیپ پیٹرن ہے وہ کیا ہے. لیکن ایک نوجوان انسان جسے ہم ایک صحت مند جو انسان ہے، 7 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ نیند اس کے لیے ضروری ہے. لیکن بعض لوگوں میں اس کا دورانیہ بھی کم ہو جاتا ہے، تو یا ان کو کچھ ہفتوں تک یہ ایشوز رہتے ہیں نیند کا نہ آنا، تو ان سے جو ہے وہ شارٹ ٹرم جو ہے وہ انسومنیا یا مطلب ایکیوٹ انسومنیا کہتے ہیں. اور کچھ لوگوں میں یہ جو کنڈیشن ہے وہ مہینوں تک جاری رہتی ہے، جسے ہم جو ہے وہ لانگ ٹرم جو ہے وہ انسومنیا یا اس کو ہم کرونک جو ہے وہ انسومنیا کہتے ہیں. اور اس کی جو اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان میں انزائٹی بھی ہو سکتی ہے، ان میں کوئی ٹراما ہو سکتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری جو ہے وجوہات ہیں، اس کو پھر دیکھنا پڑتا ہے. انسومنیا کے سمٹمز جو ہیں، رات کو جو نیند ہے وہ مشکل سے آئے، سوتے ہوئے بار بار جو ہے وہ آنکھ کھل جائے، اور تھوڑی مطلب سونے کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ آنکھ کھل جائے اور پھر مطلب نیند نہ آئے. جب سو اٹھنے کے بعد جو ہے باڈی ریلیکس نہیں ہوتی اور مطلب عجیب سے جو ہے وہ فیل ہوتا ہے، اور سارا دن جو ہے وہ تھکے تھکے رہنا اور نیند کا آنا، اور انزائٹی، ڈپریشن، اریٹیبلٹی، موڈ جو ہے اس کا خراب ہو جانا، اپنے کام پہ توجہ نہیں دے سکتا، یاداشت کا جو ہے وہ متاثر ہو جانا، اور جو ایکسیڈنٹس ہیں یا حادثات ہیں ان کا زیادہ ہو جانا، اور اپنی جو نیند ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ وری ہونا، پریشان ہونا کہ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی. اب وجوہات جو ہیں وہ بے خوابی جو ہے اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اور کامن جو اس کی وجوہات ہیں، اور وہ بھی ہم کرونک جو انسومنیا ہے اس کی بات کریں گے. جب کئی مہینوں تک انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ سٹریس ہے. سٹریس، ذہنی دباؤ، مطلب اپنے اسکول سے، جاب، فیملی، ہیلتھ، فٹنس وغیرہ کو لے کے، یا فائنینسز کو لے کے، مطلب اس کے بارے میں جتنا آپ کنسرن ہوں گے، اور ذہن کے اندر دن رات ظاہر ہے یہی خیالات جب چلتے رہیں گے تو اور ذہن جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہے گا، تو سونے میں جو ہے وہ مشکل پیش آئے گی. اور زندگی میں جو آنے والے مسائل ہیں، جیسے ٹراما ہوتا ہے، اسٹریسفل ایونٹس ہوتے ہیں، ظاہر ہر انسان کے ساتھ یہ لگا رہتا ہے. تو یا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ جو لوگ کبھی کبھی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جن سے وہ پیار کرتے ہیں، تو ان میں سے کسی عزیز کا جو ہے وہ فوت ہو جانا، یہ سب جو ہیں وہ جاب پہ چلے جانا، طلاق کا ہو جانا، تو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ انسان کو جو ہے وہ انسومنیا کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور ٹریولنگ اور ورک شیڈول جو ہے وہ سیکنڈ اس کی وجہ ہو سکتی ہے، کہ ایسے لوگ جن کی جو شفٹ ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی وہ دن کو کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی شام کو ان کی شفٹ ہوتی ہے، کبھی رات کو شفٹ ہوتی ہے، تو اس سے بھی جو ان کی باڈی کے اندر جو سرکارڈین ردم ہے وہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب سرکارڈین ردم کیا ہے؟ یہ ہماری باڈی کے ایک بایولوجیکل کلاک ہے جو ہمیں ٹمپریچر، میٹابولک جو ہمارا نظام ہے وہ، اور جو سلیپ پیٹرن ہے اس کے بارے میں ہماری باڈی کو جو ہے آگاہی دیتا رہتا ہے، اور اس حساب سے ہمارے جو جسم ہے ان اکارڈنگلی چیزوں کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتا ہے. اب یہ جو ٹریولنگ ہسٹری ہے، یا وہ لوگ جو بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ان کا جو ایک پیٹرن ہے وہ ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی انسومنیا کے جو شکار ہوتے ہیں. تھرڈ جو ایک وجہ ہو سکتی ہے وہ پور سلیپ ہیبٹس ہے. مثلا سونے سے پہلے کچھ لوگ جو ہے وہ ٹی وی دیکھتے ہیں، اسمارٹ فون پہ لگے رہتے ہیں، ویڈیو گیمز کھیلتے رہتے ہیں، اور مطلب ہے کہ انہی ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں، اور پھر ان کا جو شیڈول ہے وہ پراپر نہیں ہوتا کہ ایک مخصوص ٹائم ہو کہ اس پہ وہ جا کے لیٹ جائیں، اور وہ کہتے ہیں جی اس وقت لیٹیں تو ہمیں نیند نہیں آتی. اس کا اصول یہ ہے کہ آپ کے ایک ٹائم رکھیں، اس ٹائم پہ جا کے آپ کو نیند آتی ہے نہیں آتی آپ لیٹ جائیں، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ سونے سے 1-2 گھنٹے پہلے آف کر دیں. اور پھر ایک اور جو بات ہے کہ وہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ انسان ایسی جگہ لیٹتا ہے کہ جہاں پہ لیٹنے یا سونے کی جو جگہ ہے وہ کمفرٹ نہیں ہے، یعنی اس کو عجیب سا فیل ہو رہا ہے یا اس کو اچھا نہیں لگ رہا، تو اس سے بھی جو ہے اس کی جو نیند ہے وہ پوری نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ جو ہے ایٹنگ جو ہیبٹس ہیں، یعنی رات کو دیر جو ہے سے کھانا اور پھر اس کے بعد سو جانا، تو
یہ بھی انسومنیا کا باعث بنتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب میٹابولزم سٹارٹ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم 3-4 گھنٹے پہلے کھائیں اور اس کے بعد ہم سوئیں، اس سے ہوتا ہے کہ ہم فوری کھائیں اور فوری جب لیٹ جاتے ہیں تو پھر ہمیں جس کمفرٹ فیل ہوتا ہے اسٹامک کے اندر، تو اس سے بھی جو ہماری نیند جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اور پھر ریفلیکس ڈس آرڈر ہوتے ہیں اور بیک فلو آف ایسڈ ہے، تو اس سے بھی ہماری نیند جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، ہارٹ برن ہوتا ہے. تو یہ چند جو چیزیں ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ایٹنگ کے ساتھ ہے کہ ایٹنگ ڈس آرڈر جب ہوتے ہیں، ایٹنگ ڈس آرڈر تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایٹنگ ہیبٹس ہماری جو خراب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو انسومنیا جو ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ کازز ہیں ایڈیشنلی جو انسومنیا کے جو ہیں وہ باعث بن سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، یعنی کچھ انزائٹی ڈس آرڈر ایسے ہیں یا پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈرز ہیں، ان میں وہ ہماری نیند کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ ایک ڈپریشن کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ وقت سے پہلے نیند سے جو ہے جاگ جاتے ہیں. سیکنڈ ہے میڈیکیشن. بہت ساری ایسی ادویات ہیں جیسے اینٹی ڈپریسنٹ ہے، ایستھمیٹک کی پیشنٹ جو میڈیسن استعمال کرتے ہیں، یا ہائپر ٹینشن کے لیے، یا کچھ پین کلرز ہیں، الرجی کی جو میڈیسنز ہیں، نزلہ زکام یا وزن کم کرنے والی ادویات ہیں، وہ یا ایسی چیزیں جن میں کیفین کا استعمال ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ہمیں انسومنیا کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور پھر کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں، میڈیکل کنڈیشن نمبر 3 پہ جو ہے، جیسے پرانا سر درد ہے، کرونک ہیڈیک ہے، کینسر ہے، ڈائبٹیز ہے، اور ہارٹ کی ایشوز ہیں، ایستما ہے، گرڈز ہے، گیسٹرو اسوفیگس ریفلیکس ڈیزیز، اور ہمارا جو تھائرائڈ گلینڈ ہے اس کا جو ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہونا ہے، پارکنسن ڈیزیز ہے، الزائمر ڈیزیز ہے، اور یہ بھی جو ہے یہ بھی انسومنیا کو کاز کرتی ہے. اور نمبر 4 پہ جو ہے وہ ہے سلیپ ریلیٹڈ ڈس آرڈر، جیسے سلیپ ایپنیا، جس میں سوتے وقت جو ہے وہ سانس بالکل رک جاتا ہے اور بڑی دیر کے بعد سانس آتا ہے اور نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اور ریسٹ لیگ سنڈروم بھی ہے، جس میں بندہ اپنی ٹانگیں ہلاتا رہتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹانگیں میں عجیب سے اچبی کا احساس ہوتا ہے، یا عجیب سی جو ہے وہ مطلب کہ بے چینی اس کو ہوتی ہے. تو اس سے بھی یہ ہے کہ اس کی نیند خراب ہوتی ہے، یہ بھی انسومنیا کی طرف لے کے جاتی ہے. اور نمبر 5 جو ہے وہ ہے کافین اینڈ نیکوٹین اینڈ الکوہول کا استعمال. اب جیسے شام کے بعد جو ہے وہ ایوننگ ٹی کے نام پہ چائے پینا، کافی، کولا ڈرنکس جو ہیں، یا کوئی اور کیفینیٹڈ جو ڈرنکس ہیں ان کا استعمال کرنا، اس سے بھی جو ہے نیند جو ہے مشکل سے آتی ہے. اور ٹوبیکو کے اندر زہر نیکوٹین پایا جاتا ہے اور یہ بھی نیند کو متاثر کرتا ہے. اب یہاں پہ الکوہول ظاہر ہے، جب الکوہول کی بات آتی ہے تو یہ وقتی طور پہ تو نیند لانے میں بڑی معاون ہے، لیکن سیکنڈ اس کا سیکنڈری جو ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیند کو اڑا دیتی ہے اور انسومنیا جو ہے ہوتا ہے. اب انسومنیا کا جو ہے وہ عمر کے ساتھ بھی ایک بڑا گہرا رشتہ ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی جو نیند ہے اس کی جو ڈیوریشن ہے اس میں جو ہے وہ کمی آنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور کیونکہ ان کا جو سلیپ پیٹرن ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آرام دہ جو نیند ہے وہ سو نہیں پاتے، اور ہلکا سا جو شور ہے یا ہلکی سی آہٹ جو ہے وہ ان کی نیند کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے. اور یہاں بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو کتنی نیند درکار ہوتی ہے. تو جتنی نیند چھوٹے لوگوں کو یا چھوٹی عمر کے لوگوں کو درکار ہوتی ہے اتنی نیند ہی بڑے عمر کے لوگوں کو جو ہے وہ درکار ہوتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ان کی جو نیند ہے اس کا اگر ہم کمفرٹ یا اس کا خیال رکھیں، لیکن ظاہر ان کا پیٹرن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ بھی انسومنیا کے جو ہے وہ شکار ہو جائیں. اچھا، ایکٹیویٹیز کے اندر جو چینجز ہیں، اب ایک آدمی ہے اس نے جوانی میں بہت زبردست ٹائم گزارا ہے اور بڑا ایکٹیو رہا ہے سوشلی، فزیکلی، اور جب وہ بڑھاپے کی طرف گیا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں، وہ ریٹائرڈ ہو گیا یا اس نے کام کرنا بند کر دیے یا واک کرنا چھوڑ دیے یا کوئی کھیل کھیلنا تھا وہ چھوڑ دیے، تو ان لوگوں کو بھی ظاہر ہے سکون سے نیند نہیں آتی، وہ بے چین ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں تو ابھی کسی کام کا نہیں رہا. تو یہ سوچ بھی ان کو ڈسٹرب کرتی ہے. اب ان کی جتنی ایکٹیویٹیز کم ہوگی ان کو رات کو نیند نہیں آئے گی سکون سے، پھر وہ دن کو جو ہے وہ کیرولے کی طرف آئیں گے، نیپ لینے کے عادی ہو جائیں گے. جب وہ نیپنگ کریں گے تو پھر رات کو اور نیند نہیں آئے گی. تو یہ ظاہر ہے ان کا پیٹرن جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. ایکٹیویٹیز چینج ہوئی ہیں تو پیٹرن بھی چینج ہوگا. یہ بات بھی انسومنیا کی طرف ان کو لے کے جائے گی. 3rd پہ جو ہے وہ چینجز ان ہیلتھ ہے، جیسے جو پرانے جو کرونک پینز ہیں، آرتھرائٹس ہو گیا، بیک پین ہے، اس کے علاوہ ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، یہ بھی نیند کو متاثر کرتے ہیں. اچھا، اگر پروسٹیٹ گلینڈ ہے یا یورینری بلیڈر کے ساتھ کوئی ایشوز ہیں اور رات کو بار بار جو ہے وہ پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، اس سے ان کی نیند میں خلل آتا ہے، اور ظاہر سلیپ ایپنیا ہے، اس کے بعد ریسٹ لیگ سنڈروم ہے، تو یہ ساری جو ہیں وہ بڑی عمر کے ساتھ جو ہے بہت کامن ہے. اور 4 جو اس کی نمبر ہے وہ ہے مور میڈیکیشنز. ٹپکلی جو بوڑھے لوگ ہیں وہ نوجوانوں کے مقابلے میں زیادہ میڈیسن استعمال کرتے ہیں، اس لیے جو بوڑھے لوگ ہیں یا بزرگ لوگ جو ہیں ان میں انسومنیا کے چانسز
بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہم رسک فیکٹرز کی بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں، اگر یہ ہوں گے تو چانس ہوتے ہیں کہ بندہ انسومنیا کی طرف جائے گا۔ سب سے پہلے اگر آپ خاتون ہیں، چونکہ خواتین میں جو ہارمونل شفٹس ہیں وہ چلتے ہیں، ہارمونل جب ان کے سائیکلز آتے ہیں، مینسٹرل سائیکلز آتے ہیں، یہ جو مینوپاز ہے اس کے دوران، تو یہ جو ہے وہ انسومنیا کاز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مینسز کے دوران بھی انسومنیا ہوتا ہے اور کامن ہے یہ، اور اگر آپ اوور ایج ہیں تو اس میں بھی 60 سال سے زیادہ کی عمر کے جو لوگ ہیں ان میں بھی انسومنیا ہو سکتے ہیں، چونکہ ان کا جو سلیپ پیٹرن ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ کنڈیشنز ہیں، جیسے مثلا اگر کوئی ذہنی ایشو ہے یا کوئی فزیکل ایشو ہے جس کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، تو یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے انسومنیا کا، کہ اگر آپ سٹریس کے انڈر ہیں یا آپ انزائٹی کا شکار ہیں یا آپ کا جو شیڈول ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا تو آپ انسومنیا کا آسانی سے شکار ہو سکتے ہیں۔ انسومنیا کی کمپلیکیشنز ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہمارا آدھی زندگی تو جو ہے وہ سو کے گزار دیتے ہیں، تو سونا اس حوالے سے بھی بہت اہمیت کا عمل ہے کہ ہم ایک بہت بڑا ٹائم جو ہے اپنی زندگی کا وہ سوتے ہیں۔ اگر سوتے نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کے اتنے بڑے جو ہیں وہ کانسیکوینسز یا مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب اچھی صحت کے لیے کیا ہے؟ بہترین فوڈ، فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ اچھی نیند کا آنا، یہ 3 بڑے فیکٹرز ہیں۔ اور کسی کی بھی وجہ سے اگر نیند متاثر ہو جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ذہنی اور جو جسمانی ہماری صحت ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اور انسومنیا کے ساتھ جو کمپلیکیشنز آتی ہیں ان کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول اور جو جاب ہے اس میں ہماری جو پرفارمنس ہے وہ بہت لو ہو جاتی ہے، اور ڈرائیونگ کے دوران جو ہے وہ حادثات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ہمارا جو ریئیکشن ہے وہ سلو ہو سکتے ہیں، یعنی سامنے کوئی چیز آ گئی ہے، بریک لگانے میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے یا فیصلہ لینے میں ہمیں دقت آ سکتی ہے، تو یہ بھی انسومنیا کی کمپلیکیشن میں یہ بات آتی ہے۔ اور مینٹل ہیلتھ جو ڈس آرڈرز ہیں، اور ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، یا کوئی سبسٹنس ایبیوز ہے، جیسے جو ہم ڈرگز وغیرہ کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، یا بلڈ پریشر ہے، یا ہارٹ ڈیزیز ہے، تو یہ سارے جو ہیں وہ چانسز ہیں کہ انسومنیا کے ساتھ یہ چیزیں ریلیٹڈ ہیں۔ اب ایک بندے کو نیند نہیں آتی تو نیند لانے کے لیے کیا کرے گا؟ کچھ نہ کچھ تو کھائے گا، تو یہ چانسز ہیں، اسی لیے اپنی نیند کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہومیوپیتھک ریمیڈیز فار انسومنیا، ہومیوپیتھک اس حوالے سے بہت رچ ہے انسومنیا کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یا مینجمنٹ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم جس میڈیسن کو ڈسکس کرتے ہیں وہ انزائٹی کی چیف ریمیڈی ہے، اور وہ ہے ارجنٹم نائٹریکم۔ ہر وقت اندیشہ رہنا اور یہ خیال رہنا کہ ابھی کچھ ہو جائے گا، یا باڈی کے اندر جو ہے وہ بے چینی کا رہنا اور نیند کا نہ آنا، ارجنٹم نائٹریکم۔ اور بے چینی کے ساتھ ایک اور ریلیٹڈ میڈیسن ہیں، مطلب ہیں تو بہت زیادہ، لیکن اس میں آپ یہ دیکھ لیں آرسینک البم ہے اور آرسینک سلفلیو ہے۔ پھر بیلاڈونا ہے، اگر دوران خون سر کی طرف زیادہ ہے اور اس کے ساتھ نیند نہیں آ رہی تو بیلاڈونا۔ پھر اگر ہارٹ کی ایشوز ہیں اور نیند نہیں آ رہی، کیکٹس اور برائیونیا۔ اس کے علاوہ کلکیریا کارب ہے، جو موٹے لوگ ہیں ان کی دوائی ہے، اوبیسٹی کے ہیں اور اس کے ساتھ جو انسومنیا ہو گئے۔ اگر پیشنٹ جو ہے وہ کینسر کی ہسٹری رکھتا ہے، اس کو یہ وہم ہو گیا کہ مجھے کینسر نہیں ہو، کہیں نہ ہو جائے، یا کینسر ہے اور اس کے ساتھ نیند نہیں آتی تو کارسینوسن۔ خون کی کمی ہے اور اس کے ساتھ نیند نہیں آتی تو چائنا۔ اگر اریٹیٹو موڈ ہے اور اس کے ساتھ نیند نہیں آتی تو کیمومیلا، یا ہائپر سینسٹیو پیشنٹ ہے اور اس کو بہت جو شدید درد ہے ان کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دماغ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ خیالات کی یلغار ہے، کافیا کروڈا۔ یا کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایکسائٹمنٹ سے نیند نہیں آتی ان کو، جیسے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو کل عید ہے تو ہم یہ چاند رات ہے تو اب چاند دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے کہ بس اللہ کرے کل عید ہو جائے۔ اگر اعلان ہو جاتا تھا رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ نئے جوتے پہنیں گے، کپڑے پہنیں گے۔ تو یہ ساری جو ایکسائٹمنٹ ہے، کسی بھی ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے کسی کا کوئی انعام لگ گیا یا کوئی جو ہے اس کو کوئی بہت بڑی خوشخبری ملی ہے اور اس کے ساتھ نیند نہیں آتی تو کافیا کروڑا۔ یا کیفین کی زیادہ استعمال کی وجہ سے اگر نیند نہیں آتی، کافیا۔ اور اس کے علاوہ سٹرس جو ہے ولگیرس ہے۔ اس کے علاوہ میڈیسن جو ہے وہ سائکلامن ہے، اور سائے پریڈیم پب ایک میڈیسن ہے۔ ایپرسلف ہے، کوئی انفیکشن ہے اس کے ساتھ نیند نہیں آتی۔ اور ہائیڈروجن ایک میڈیسن ہے، اور ہائیوسائمس ون آف دا بیسٹ میڈیسن۔ کالی آرس جو ہے، کالی کارب ہے، لیکسز ہے، میڈورائنم ہے، مرک سال ہے، مرک کار ہے۔ نکسومیکا ہے، وہ لوگ جو بزنس مین ہیں یا بہت زیادہ ان کا دماغ استعمال ہوتے ہیں لیکن فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو نکسومیکا ہے۔ اوپیم ہے، جو لوگ اوپیم ڈیریویٹو میڈیسن استعمال کرتے ہیں یا نارکوٹک انرجیزک استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فاسفورس ہے، اور پلمبم میٹیلکم ہے، پلسٹیلا ہے،
اور رسٹاکس ہے اگر مطلب کہ مسکولر پینز ہیں اور نیند نہیں آتی، سیپیا ہے اگر ہارمونس کی جو بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہے، اور سلیشیا ہے، اسٹیفیسیگیریا ہے، تھوجوکسی ڈینٹیلس ہے، اسٹینم میٹ ہے، سفلینیم ہے، اور ٹیبرکلینیم. اس کے علاوہ ایک اور ون آف دا بیسٹ میڈیسن دیٹ از پیسی فلورا. پیسی فلورا جو ہے وہ بہترین خواب آور دوا ہے، اور آپ کوئی بھی ہومیوپیتھک کی میڈیسن کمبینیشن اٹھا کے دیکھ لیں، اگر اس میں پیسی فلورا نہیں ہے تو سمجھے وہ نیند کی دوائی نہیں ہے. اور یہ اتنی بیسٹ میڈیسن ہے کہ نہ صرف یہ پین کلر ہے اور یہ بہت زبردست خواب آور بھی ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ان کا دماغ جاگتا رہتا ہے. پیسی فلورا دے کے دیکھیں انداز ہو جائے گا. لیکن یہ جو مدر ٹنچر جب بھی استعمال کریں تو پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے 1 ڈراپ استعمال کریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس کی وجہ کہ جتنا وزن ہے اتنے ڈراپس استعمال کریں ان ڈیوائڈڈ ڈوزز، کیونکہ جن لوگوں کا وزن کم ہوتا ہے ان کی ڈوز کم ہوتی ہے، جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے ان کی ڈوز زیادہ ہوتی ہے. میں مدر ٹنچر کی بات کر رہا ہوں، یہ بات پوٹینسی پہ لاگو نہیں ہوتی. آج ہم نے انسومنیا پہ بات کی، اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ دیکھتے رہیے ڈاکٹر احمد یاد آفیشیل. تھینک یو.